اور چلتی رہیں گی. اور اسی طرح سے میں سویڈن میں تھا, میں پولیس کے میوزیم میں گیا تو 250 سال پہلے کا انہوں نے یونیفارم لگائے ہوئے ہیں. تو آپ یقین نہیں کر سکتے کہ یہ آج کل کا جو پولیس مین ہے تو وہ اس سے کوئی ڈبل ہے وہ. تو یہ ایک فزیکل اڈیپٹیشن خود بخود شروع ہو رہی ہے. یہ آپ کی بالکل صاف بات صحیح ہے, اور یہ نیچرل سلیکشن کا یہی بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور ساتویں چیزیں ہیں کہ بندروں کا گروہ ہے, اور اگر کوئی شیر آ جائے, کوئی سانپ آ جائے, ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں, ایک دوسرے کو وارن کرتے ہیں. تو اس کے اندر ایک کوآپریشن کا بھی فیکٹر ہے ایوولوشن کے, اپنی جو سی ان کی لائنیج ہے اس کو سیف رکھنے, ان کو آگے بڑھانے کے لیے. اور یہ بھی ہوا ہے کہ جو بندر کسی اور ماحول میں ہیں ان کی جو آوازیں ہیں وہ فرق ہے, لینگویج ان کی فرق ہے. تو یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایوولوشن کے اندر ایک ایمپتھی بھی ہمارے اندر موجود ہے. جو بیٹس ہیں وہ جب دوسرے کو خوراک نہیں ملتی تو وہ اپنی خوراک اس کو دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو سی نا یہ ایوولوشن کی اڈیپٹیشن کی وجہ سے یہ موجود ہیں. یہ آپ کی بالکل بات صحیح ہے. جی میں ایک سوال پوچھنا چاہتا تھا آپ سے. یہ جو فوسل ڈیٹنگ ہے جی, یہ لوگ پوچھتے ہیں کئی بار کہ یہ کہاں سے آئی ہے, اور لوگ کیسے جو ہے نا کہہ سکتے ہیں کہ فلانی چیز 150 ملین ایئرز اگو تھی یا 50 ملین ایئرز اگو تھی. تو ان کو کیسے پتا ہوتا ہے فوسل ڈیٹنگ ہے کیا چیز؟ جی دیکھیں بہت دفعہ ہوتا ہے ایسے کہ مثال کے طور پہ یہاں سے لیگامنٹ ٹوٹ گیا ہے یا کوئی ایسی خرابی آ گئی ہے تو وہ ٹریس کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ایگزیکٹلی اسپاٹ کہاں پہ ہے. تو وہ آپ کو ایک لیکوڈ پلائیں گے جو کہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل ہوگا. ریڈیو ایکٹیو سے مطلب یہ ہے کہ ایک ایٹم ہے اور وہ ٹوٹ کے دوسری شکل اختیار کر لیتے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا ایٹامک بم ہے, وہ یورینیم سے بنتا ہے. ٹھیک ہے, اگر یورینیم ٹوٹے گا اور وہ ٹوٹ کر آخر میں وہ جست بن جائے, لیڈ بن جائے گا, ہے جی, کیونکہ وہ ایٹم ٹوٹ رہا ہے اور بڑی ایٹم کی شکل سے چھوٹا چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. تو جب وہ ٹوٹے گا تو اس کے اندر سے کچھ پارٹیکلز نکلیں گے, کچھ ریز نکلیں گی, انرجی نکلے گی. تو وہ جب لیکوڈ پلائیں گے, اگر وہ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل آپ کی باڈی میں کافی دیر رہے گا تو کیا ہوگا کہ آپ کو کچھ اور سیل خراب ہو جائیں گے. تو اس کی کوئی ٹائم ہوتا ہے کہ یہ 15 منٹ کے اندر جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہاف لائف. یعنی جتنی اگر وہ فرض کریں آپ نے 10 گرام لیا تھا تو 15 منٹ کے بعد 5 گرام رہ جائے گا. صحیح, ٹھیک ہے جی. 10 منٹ کے بعد 5 گرام رہ جائے گا اور 5 گرام جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. جی آپ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے. ٹھیک ہے جی, یہ چینج ہو گیا, یہ 5 گرام رہ گیا. جی ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے اس کا ہم اگلا دیکھ سکتے ہیں 10 منٹس کے بعد کتنا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ 2.5 گرام رہ جائے گا. جی جی, اس کا ہم گراف بنا سکتے ہیں. رائٹ. اب الٹا چلے آپ, اگر آپ نے اس گراف کے اوپر یہاں دیکھا 1 گرام ہے تو پھر آپ کہہ سکیں گے اچھا جب یہ شروع ہوا تھا تو اتنے ٹائم پہ شروع ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اسی طرح سے جو نارمل طریقہ ہے کرنے کا وہ یہ ہے کہ آپ درختوں کی رنگز دیکھ لیں. تو رنگ درخت میں ناروے کے اندر جو درخت ہیں وہ 10-10 ہزار سال پرانے ہیں, تو وہ تو ڈیٹنگ آسان ہوگی آپ کے لیے. ٹھیک ہے. دوسری جو عام چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کاربن 14. ٹھیک ہے, تو عام جو کاربن ہمارے جسم میں ہے ادھر ادھر ہے وہ کاربن 12 ہے. ٹھیک ہے جی. 12 کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر 6 پروٹون ہیں, 6 نیوٹرون ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب 14 کا مطلب اس کے اندر 2 ایڈیشنل چیزیں آ گئی تو وہ کسی ٹائم پہ تو ٹوٹے گا وہ. ٹھیک ہے. یہ کیسے بنتی ہے, جب کاسمک ریز چیزیں آتی ہیں تو ایٹماسفیئر میں جو کاربن ہے اس کی وجہ سے وہ 14 بن جاتی ہے. اس کو ہم کھا لیتے ہیں خوراک کے اندر. جب وہ نیچے آئے گا پوٹیٹوز میں پانی آئے گا, یہ آئے گا تو وہ ہر ایک کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ہم کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا بھی یہی ہے, ہاف لائف اتنی ہے, پھر اتنے عرصے کے بعد وہ اتنا ہو جائے گا. جب ہم مر جاتے ہیں, مرنے کے بعد تو ہم کھانا نہیں کھاتے. ٹھیک ہے نا.
تو کیونکہ ہم کھانا نہیں کھاتے تو ایڈیشنل 14 تو نہیں آ رہی نا, تو وہ جتنی تھی وہ پھر ٹوٹنا شروع ہو جائے گی. پھر ہم اس کو ناپ سکتے ہیں کہ یہ کتنی رہ گئی ہے اس کے اندر. اچھا صحیح. اس کا باڈی کا ویٹ اتنا ہے, ٹھیک ہے, یا اندازن اتنا ویٹ تھا, تو پھر اگر اتنی ہے تو یہ کس وقت پوری باڈی کے اندر ہوگی, ٹھیک ہے. تو اس سے ہم اندازہ لگا لیں گے کہ یہ 5000 سال یا 10,000 سال, ٹھیک ہے. جیسے فرینچ ایلپس کے اندر وہ آدمی ملا تھا مرا ہوا, جو ایسے بیٹھا ہوا تھا, تو اس کا انہوں نے اسی طرح سے کیلکولیٹ کیا, یہ 5000 سال پہلے یہ مرا تھا. یہ یعنی کہ وہ کیلکولیٹ کر کے ریڈیم لیول کیلکولیٹ کر کتنا رہ گیا ہے اور اس کا ریٹ آف ڈیکے کیا ہے. رائٹ. ہر ایٹم کا جو ریڈیو ایکٹیو ایٹم ہے اس کا اپنا ریٹ آف ڈیکے ہے الگ, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک فکس فیکٹر نہیں ہے, ہر ایک کا الگ ہر ایک کا الگ ہے, ٹھیک ہے. وہ ہم لیبورٹری میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. دوسری اور چیزیں دیکھیں, دوسری اور چیزیں کیا ہیں. ارتھ کی جو سی روٹیشن ہے یہ 23.5 ڈگریز کے اوپر ہے, ٹھیک ہے, مگر یہ وابل کر رہی ہے, ایسے وابل کر رہی ہے, ہمیشہ ایسے نہیں کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. جب وہ وابل کرے گی تو سیزنز کے اندر تھوڑی بہت چینج آئے گی. جو برف کی لیئرز بنتی ہیں آرٹک, اس کے اوپر اس کی لیئرز بنے گی, ٹھیک ہے, رائٹ. تو اس سے جو سا یہ کتنا ہے اس کا 25,000 سال کا, تو اس کا ہمیں آٹومیٹک یعنی ایک ریڈیو ایکٹیو ہم کر رہے ہیں, اس کو ہم آپ کہہ سکتے ہیں یہ غلط ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کو پیرلل کرنے کے لیے, اس کو پروو کرنے کے لیے کہ یہ صحیح ہے, یہ ہمارے پاس دوسری چیز ہے. آخری چیز میں بتا دوں کہ زمین جو سی ہے وہ سورج کے گرد جا رہی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ایکلپٹک پلین. مگر یہ ایکلپٹک پلین جو سی ہے نا, یہ بھی تھوڑی بہت ٹلٹ ہوتی ہے 1 ڈگری کے قریب, ٹھیک ہے. تو جب یہ ٹلٹ ہوگی تو ٹیمپریچر میں فرق آئے گا, اور انٹارکٹک کی لیئرز کے اندر آپ کو یہ لیئرز نظر آئے گی کہ یہاں ٹیمپریچر فرق ہوا. تو اس کا ٹائم پیریڈ تو ہمیں معلوم ہے, ٹھیک ہے. ہم ریڈیو ایکٹیویٹی کے علاوہ اس کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں, اور پھر ریڈیو ایکٹیویٹی کو کیلیبریٹ کر سکتے ہیں کہ یا کہ ہماری جو ہم نے کہا ہے یہ لا بنایا ہے ڈیکے کا, یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. تو یہ یعنی اس کو پروف کرنا کہ یہ ریڈیو ایکٹیو ڈیکے کا جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ ویلڈ ہے. ہاں, یہ دوسری سورسز سے ہم نے کر, ٹھیک ہے. تو اب بعض ایسے مٹیریل ہیں جیسے انڈیم ہے, زرکونیم ہے, ان کی جو سی ڈیکے کی ریٹ ہے نا وہ بلینز آف ایئرس میں ہے, ٹھیک. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں ارتھ کی جو سی ایج ہے وہ 4.56 بلین ایئرس ہے, اور جو ہمیں پہلے سیلز ملتے ہیں وہ 3.8 بلین سال پہلے ملتے ہیں. تو سر آپ سمجھ گئے یہ جو 4.5 بلین ہے, یہ پھر زرکونیم اور اس طرح کے مٹیریل کو اینالائز کر کے ریڈیو ایکٹیو زرکونیم یعنی کہ جو سب سے اولڈسٹ مٹیریل ہمیں ملے اس سے کیلکولیٹ کی. جی. اور یہ میچ کرتا ہے جو یہ میٹیورز ایسٹروئڈز آتے ہیں نا, ان کو میچ کرتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی اندازہ ہوا کہ ہماری جو کنسٹرکشن ہوئی ہے وہ بھی انہی چیزوں کی وجہ سے ہوئی. یہ آپ کو کلیئر ہو گیا؟ جی بالکل ہو گیا. اچھا اسلم صاحب, جس زمانے میں ڈارون صاحب نے یہ کتاب لکھی, جی, اس سے پہلے بہت سے جو اس زمانے کے سائنٹسٹ تھے, جی, اس وقت بھی اس سے پہلے بھی, جی, وہ کتابیں لکھتے تھے, اپنی تھیریز پریزنٹ بھی کرتے تھے. جی. ہم دیکھتے ہیں کہ چرچ نے کبھی ان پہ اس طرح ریئیکٹ نہیں کیا. جی. جیسے نیوٹن کی پرنسپا ایک بہت امپورٹنٹ تحریر ہے, اور اس پہ ہم نے, حالانکہ وہ سائنس کی بات تھی, لیکن اس پہ ریئیکٹ نہیں کیا. بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں چرچ ایسے سائنسدانوں کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا اور ان کی قدر کرتا تھا. اور اکثر اس زمانے کی اگر ہم ان کی اکیڈمی جو سائنس کی, اس میں اکثر بڑے اسٹانچ قسم کے بلیورز ہوتے تھے کرسچن فیتھ کے. تو اس کتاب میں ایسی کیا بات ہے
کہ اس کے پبلش ہوتے ہی پورا کا پورا چرچ اور اس کی اسٹیبلشمنٹ اس کی مخالفت پہ نکل آئی اور اس پہ پھپتیاں کسی گئیں اور اس کو پوری طرح کنڈیم کیا گیا. جی آپ بالکل بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جو نیوٹن کو تو ایسا شخص ہے جس کو اسٹیٹ فیونرل دیا گیا جو کہ آج تک کسی کو سائنسدان کو نہیں دیا گیا. تو ان کا زندگی سے ڈائریکٹ تعلق نہیں لگتا ہمیں, اور یہ جو سی چیز ہے یہ ہمیں اپنی بایولوجی, اپنی زندگی, اپنی ذات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور پھر یہ ہوا کہ ڈارون کی وجہ سے دیکھیں, جیسے میں نے کہا کہ ایوولوشن بنیادی طور پہ کیا ہے, ایک فیکٹ ہے جو کہ اسٹیبلشڈ ہے فرام سمپل ٹو کمپلیکس ہے جی, اور اس کے ہمارے ایویڈنس ہم بات کر ہی چکے ہیں. اب اس کا پروسیس کیا ہے, یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ تو ڈارون نے کہا یہ تو نیچرل پروسیس ہے, اور اب تک ابھی بھی یہاں ابھی بھی ایسے ہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, ایسا ممکن نہیں ہے. کوئی ایسا ہاتھ ہے, کوئی ایسی گائیڈنس ہے جو ہمیں لمحے سے لمحے آگے لے کر جا رہی ہے. اور یہی سب سے بڑی آبجیکشن کرسچن نے تو مان لیا, پوپ نے تو کہہ دیا کہ ہاں یہ جو سی نیچرل سلیکشن جو ہے یہ صحیح بات ہے اب 250 سال کے بعد. تو مگر دوسرے جو سے لوگ ہیں وہ اس کو کیسے مانیں گے, کیونکہ ان کی اپنی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. جس طرح سے کوپرنیکس کے آنے کی وجہ سے ہمیں لگا کہ بھئی ہم سینٹر نہیں ہیں, تو اب یہاں بھی ہم سینٹر نہیں رہے. تو گویا آپ اصل اس کا تعلق وہ پاور سٹرکچر کے ساتھ ہے, بالکل, کہ جو دو دھچکے لگے جو ریلیجیس اسٹیبلشمنٹ کو. ایک جب کوپرنیکس یا گیلیلیو نے کہا کہ ہم سینٹر نہیں ہیں, تو ان کو دھچکا لگا کہ ہماری کہانی میں تو ہم سینٹر تھے, سائنس کہہ رہی ہم نہیں ہے, تو ان کو لگا کہ ہماری کہانی اگر ختم ہو گئی تو اس سے وابستہ ہمارا جتنا پاور سٹرکچر ہے وہ گر جائے گا. اور اسی طرح جب انہوں نے ہمیشہ کہا کہ آدم سے کہانی شروع ہوئی, اور اس طرح ایک دم ایک نئی کہانی آ گئی سائنس کی. اگر اس نے اس کہانی کو ختم کر دیا تو اس سے وابستہ جو سارا پاور سٹرکچر ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو غالباً ان کو اپنا جو پاور کا جو سارا سٹرکچر گرتا دکھائی دیا اس نئی سائنس کی کہانی سے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اس کہانی کو ختم کیا جائے, اس کو پھلنے پھولنے کا موقع نہ دیا جائے. غالباً اسی وجہ سے ہمارے ملکوں میں ابھی بھی اگر اس کو پڑھا بھی دیا جاتا ہے تو ساتھ یہ کہ یہ اس پہ یقین مت رکھو. ڈاکٹر صاحب, یہ آرٹ کی دنیا میں کرسچینٹی میں جو آرٹ ہے وہ جیسے اور مذہبوں میں ہوتا ہے, ہمارے یہاں نقشہ کیلیگرافی وغیرہ کی جاتی ہے, جیومیٹرک ڈیزائن بنائے جاتے ہیں, ان کے یہاں تصاویر بنائی جاتی تھی تو عقیدت سے بناتے تھے. آپ اٹلی میں دیکھیں ان کا آرٹ ہی سارا اس کے کرائسٹ کی سٹوری پہ اور اس کے اوپر آدم اور ایو وغیرہ کریشن کے اوپر. اب اس ڈارون کی تھیوری کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا, اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ آدم اور حوا کی ناف تھی یا نہیں تھی. یہ میں صحیح بتا رہا ہوں, یہ بڑے بڑے پینٹر جو تھے ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا. اکثر یہ چاہتے تھے, لیونارڈو وغیرہ ہے, مائیکل اینجلو ہے, یہ تو کلاسیکل طریقے سے ان کا آرٹ چلتا تھا نا, گریک انہیریٹنس کے, یعنی سب دکھانا, اس میں غرور ہے یہ. تو اب وہ یہ ہو گیا تھا کہ یہ کیسے دکھائے, مطلب یہ ہے اگر وہ ناف دکھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم اور حوا سے پہلے کوئی تھا. وہ مسئلہ ہو جائے گا. اور اگر وہ نہیں دکھائیں گے تو پھر یہ کیسے بن گیا. تو اکثر آپ دیکھیں گے وہ یہاں کپڑا رکھ دیتے ہیں. میرا مطلب کہنے کا یہ صرف سوچے نہیں, یہ ہر جگہ کے اندر اس کی اسٹرگل پیدا ہو چکی ہے. تو اور یہ ہمارے لیے بھی یہ بڑا مسئلہ ہے. آج کل بھی ڈاکٹر صاحب, آج کل بھی یہ اسٹرگل جاری ہے. ایک
ID انٹیلیجنٹ ڈیزائن کا اسکول آف تھاٹ چلا جی ہاں اور اس کے اندر اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ دیکھیں بعض اسٹرکچر جو ہے آرگینک اسٹرکچر وہ irreducible ہے، یعنی اگر آپ ان کو ریڈیوس کریں گے جیسا وہ بنا، جیسے لنگس کے اندر بال ہے اس کو سیلیا کہتے ہیں جو کہ میوکس کو پش آؤٹ کرے، تو اس کا ایک رنگ اسٹرکچر ہے، وہ ایسے سے ہلتے رہتے ہیں. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ مجھے بھول گیا کتنا اس کا 12 کا رنگ ہے کتنے کا، تو اس کو ریڈیوس نہیں کر سکتے آپ. اگر آپ ریڈیوس کریں گے تو یہ کام نہیں، اسے میکینزم نہیں کام کرے گا. آپ سمجھ گئے؟ تو اس لیے یہ کسی نے ڈیزائن کیا ہے. اب ہوا ایسے کہ پہلے تو یہ بہت دھچکا سا لگا، پھر معلوم ہوا کہ بہت سارے ایسے اینیملز ہیں جن کے اندر یہ سیلیا سیلز ہیں، مگر اس کے اندر اتنی اسٹرکچر نہیں ہے، اس سے ریڈیوس ہے. مگر ایک اور اہم سوال ہے کہ اگر یہ ریڈیوسیبل اسٹرکچر ہے تو یہ ایوولوشن نے کب بنایا گیا؟ یہ تو کریٹڈ ہوگا نا پھر. آپ سمجھتے ہیں میری بات؟ بالکل. کیونکہ اگر یہ نہیں بن سکتا تو پھر تو یہ جب زمین شروع ہوئی ہے اس سے پہلے یہ بنا ہوگا. یہ تو یہ آئیڈیاز گئے نہیں ہیں اور یہ کبھی جائیں گے بھی نہیں. جی ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا، اور اس کا جو ایک ریئیکشن آیا تو وہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن اسپیشلی امریکہ میں وہاں پہ پوری ایک تحریک ہے، اور کچھ ہمارے بھی جو انٹرنیٹ پہ ایکٹیوسٹ ہیں وہ اکثر پھر ان کے مٹیریل سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو چونکہ یہ اتنا وسیع موضوع ہے کہ ایک نشست میں شاید اس کو ہم نہیں کمپلیٹ کر سکتے، تو ہم اس پہ ایک اور نشست بھی رکھیں گے جس میں ہم یہ انٹیلیجنٹ ڈیزائن کے جو اعتراضات ہیں ان کا احاطہ کریں. بالکل بجا فرمایا. تو بہت بہت شکریہ، اور آپ نے بہت تھوڑے وقت میں ہمیں آپ کا آپ نے بہت اچھا ایک اہم موضوع پہ ہمیں مفید معلومات دی. بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ کو ہماری بزبان دل نشست پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ہم بہت جلدی ایک دفعہ پھر نئی نشست کے حاصل. بہت بہت شکریہ.